وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم معزز و محتر حضرات علماء کرام مشائخ اعظام میرے بہت پیارے قابل عزت تکریم و اعزاز بزرگوں بھائیوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں رجسٹریشن کے مطابق 100 سے زائد علماء کرام کی آمد کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے رمضان شریف سے قبل اپنی بہت ساری فکری اور ذہنی ذمہ داریوں کے باوجود اپنی حاضری اور اپنی ملاقات کا شرف ہمیں عنایت فرمایا، اور پھر آپ سبھی حضرات کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں، احسان مانتے ہیں کہ آپ نے ہمیں نشر و اشاعت اسلام کے کھاتے میں کچھ نیکیاں جمع کرنے، کچھ ثواب پانے کا موقع بتوسط برادرم مولانا فتح محمد صاحب فتح اللہ علیہ برکات من السماء والارض کے میسر فرمایا۔ یہ غلط طریقہ ہے کہ صرف سامعین اور میزبان ہی مہمان کا شکریہ ادا کرتے رہیں۔ میں اس نظریے کا قائل ہوں کہ مہمان کو بھی تو خدمت اسلام کا موقع میسر کرنے والے میزبان کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ میں ابھی اپنے بھائی مولانا فتح محمد صاحب سے کہہ رہا تھا، اصل میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہمارے استاذ کے یہاں میں پہنچا اور ان کے یہاں ہمیں دسترخوان سے استفادے کا موقع میسر ہوا، تو میں نے تو اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا پڑھا، لیکن مولانا نے خود بھی پڑھا، سننے جیسی بات ہے۔ تو میں نے مولانا سے پوچھا کہ حضرت اللہم اطعم من اطعمنا یہ تو کسی کے یہاں دعوت کھانے پر پڑھی جانے والی دعا ہے، آپ کا تو
کیسے یہ دعا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ میں میری بیوی کے لیے دعا کر کہ اللہ جس نے محنت کر کے پاپڑ بیل کر کتنی سب آگ ریزی کر کے ہمارے لیے کھانا پکانے کا نظام کیا، کہ اللہ تو اس کے لیے روحانی غذاؤں کا انتظام کرتا، میں یہ نیت کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اصل میں بات یہی ہے، اس کی طرف آج میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ اسلام اللہ کا ابدی، آفاقی، عالمی، دائمی، سرمدی مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ اسلام کی تعبیر مذہب سے کرنا as per my thinking it is wrong۔ اسلام یہ ریلیجین نہیں ہے، اسلام ایک دین ہے۔ ریلیجین جو ہوتا ہے وہ ڈسکشن اور بحث کرتا ہے زندگی کے محدود شعبوں کے ساتھ، عبادات کے ساتھ اور عبادت گاہوں کے ساتھ۔ جیسے کرسچن مذہب کا معاملہ ہے اس زمانے میں، ذرا بغور پوری بات سنیں گے آپ۔ آج میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا اس لیے کہ ہمیں دستار بندی کا پروگرام بھی کرنا ہے، لیکن اللہ کرے کہ کچھ اچھی باتیں آ جائیں۔ دنیا میں ڈنکے کی چوٹ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بہت سے ریلیجین، بہت سے مذاہب ہیں، لیکن کوئی مذہب دسترخوان کی ہدایات نہیں دیتا، کوئی مذہب شادی کے بعد رات بیوی سے کیسے گزارنا اس کی گائیڈ لائن نہیں دیتا، بلکہ کوئی مذہب بستر پر لیٹنے سے پہلے چادر کھنگالنے کی گائیڈ لائن نہیں دیتا سوائے اسلام۔ اسلام ایک عجیب مذہب ہے جو یہ کہتا ہے کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو اس طرح جاؤ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالی نے تو وضو، غسل، نماز، زکات سب بعد میں، استنجے کے 23 آداب حدیث کی روشنی میں بیان کیے ہیں۔ ٹوائلٹ اور واش روم جانے کے، کہ آپ واش روم میں جائیں تو کس طرح جائیں، اور یہ جو کورونا کے نام سے ہاتھ دھونے اور بار بار اپنے آپ کو صفائی کے ساتھ رکھنے کی تعلیم ماڈرن سائنس دے رہا ہے، ہمارے محدثین کرام نے مستقلاً ایک چیپٹر قائم کیا، باب دلک الید بالارض بعد الاستنجا، کہ جب استنجا کر کے باہر نکلو تو اس زمانے میں لیکویڈ سوپ، ڈیٹول، فلاں اور ڈھکا، اموک اور ڈھموک، سو اینڈ سو نہیں تھا۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی کے پتلے کو مٹی جتنا اچھے طریقے سے صاف کر سکتی ہے اتنا صابن صاف نہیں کر سکتے۔ بدن کو چیلنج ہے، آپ اگر اپنے بدن کو مٹی سے مانج کر صاف کرو گے، ارے تہذیب کے خلاف لگتا ہو تو لگے، لیکن اب ماڈرن اور نیچرل اور اسی طریقے سے یہ ہربل والے بھی کہتے ہیں کہ غسل میں جتنا صابن استعمال نہ کرو اتنا اسکن ڈیزیز سے اور جلدی امراض سے محفوظ رہو گے۔ ہمارے پہلے زمانے کے بڈھے کہاں صابن استعمال کرتے ہیں، وہ تو مٹی سے اپنا سر بھی دھوتے تھے اور وہ مٹی سے اپنے ہاتھ پیر بھی دھوتے تھے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں، شاید کبھی یہ روایت سنی ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اگر میں چاہوں، سنو حدیث شریف سنو، کہ اگر میں چاہوں تو تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے نشان
دیوار پر پڑے ہوئے دکھا سکتی ہوں کہ آپ علیہ السلام جب استنجا کر کے نکلتے تھے تو پابندی کرتے تھے دیوار پر ہاتھ ملنے کی. یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ ہاتھوں پر کوئی جرمز لگ جانا اور اس کے بعد ہاتھ دھونا، یہ ان دنیا پرستوں کی نظر میں ماڈرن گائیڈ لائن ہو تو ہو، لیکن ہم بھی یتیموں کی طرح دیکھتے پھرتے ہیں، جھانکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کیا بہترین تعلیمات آئی ہے. یہ پولیوشن ہمارے آقا علیہ السلام نے پولیوشن کے باب میں فرمایا کان اذا ذهب المذهب ابعد، کہ حضور کو جب پیشاب پانی کرنا ہوتا تھا بستی سے کافی دور چلے جاتے تھے. کیا صفائی ابھیان ہمارے آقا نے صفائی ابھیان برسوں پہلے کہہ کر نہیں بتایا. یہ زمانہ تو خالی بولنے کا ہے، کرتا کوئی نہیں ہے. ہمارے آقا نے تو کر کے بتایا کہ جب پیشاب پانی کرنا ہوتا تھا آبادی سے دور چلے جاتے تھے. بلکہ سنیے ایک حدیث میں تو فرمایا جو لوگ آبادیوں کے بیچ میں یا لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پر یا سوتے رہیے یا ان درختوں کے نیچے جہاں آنے جانے والے قافلے سایہ حاصل کرتے ہیں، جو لوگ وہاں پیشاب پانی کرتے ہوں ان پر اللہ رسول کی لعنت ہے. یہ فرمایا جو اسلام درخت کے نیچے پیشاب کرنے سے صرف اس لیے منع کرتا ہو کہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا، اس کو آرام کرنے میں خلل ہوگا، وہ اسلام کسی کی نیند بگاڑنے کا کیسے قائل ہو سکتا ہے؟ کسی کے آرام میں خلل پہنچانے کا کیسے قائل ہو سکتا ہے؟ لیکن نہ جاننے کے بعد اسلام کو مورد طعن و تشنیع بنانا یہ ستم بالائے ظلم ہے. میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اسلام مذہب نہیں دین ہے. دین اس نے زندگی کے تمام شعبوں سے ڈسکشن کیا ہے. بیٹھنا کیسے، لیٹنا کیسے، بات چیت کیسے کرنا، کسی سے لین دین کیسے کرنا، یہ جو دستاویز کسی سے قرض لینے کے بعد کا جو طریقہ ہے اس کو لکھنا اور لکھنے کا خرچ کس پر آئے گا، اور اگر آپ زبان نہیں جانتے تو پھر انٹرپریٹر اور ٹرانسلیشن کون کرے گا اور ٹرانسلیٹ کروانے کا خرچہ کس پر آئے گا، وہ سب کے سب بھی سورہ بقرہ کے آخر سے پہلے والے رکوع کی آیت المدائنہ میں بیان کیا. اور آج آپ کے کان کھول دینا چاہتا ہوں، پورے قرآن کریم میں نماز کی، روزے کی، حج کی، زکات کی، ذکر کی، خلوت میں بیٹھنے کی، مراقبے کی، محاسبے کی، مشاورتے کی کوئی آیت اتنی لمبی نہیں ہے جتنی لمبی آیت لین دین کے معاملات کو درست کرنے کی. اطول آیت فی القرآن ہی آیت المدائنتی. قرآن کریم کی سب سے لمبا پیراگراف اگر کوئی ہے تو وہ لین دین کے طریقوں کو سکھایا گیا ہے. اور کیا فرمایا؟ صغیرن او کبیرن، 5 روپے بھی کسی سے لو لکھ لو اور 50,000 بھی لو یا تو لکھ لو. وجہ کیا؟ وہ اصل سمجھانا چاہتا. وجہ کیا کہ آپ کسی سے لین دین کرو تو لکھ لو وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، 2 لوگوں کو گواہ بناؤ، اور گواہ بھی 2 مرد اور 2 بالغ آزاد اور نیک لوگ گواہ ہوں. وجہ کیا ہے کہ 5 روپے بھی کسی سے لو تو لکھ لو؟ اصل میں اسلام شانتی پریہ مذہب ہے، وہ امن پسند دین ہے. وہ کہتا ہے 5 روپے بھی کسی سے لیے ہو تو لکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ 5 روپے کی وجہ سے تم میں آپس میں جھگڑا ہو اور یہ جھگڑا پورے علاقے کے ماحول کو خراب کرنے کا ذریعہ اور سبب بن جائے. کون کہتا ہے اسلام لڑاتا ہے اور اسلام لڑائیاں پھیلاتا ہے؟ اس نے تو قانون بنایا. یہ علماء پڑھتے پڑھاتے ہیں کل بیع یفضی الی التنازع فهو بیع باطل.
کہ ہر وہ خریدنا اور بیچنا جو آئندہ چل کر جھگڑے کا سبب بنتا ہو، ایسا خریدنا بیچنا جائز ہی نہیں ہے. چاہے آپ پیسہ دے کر لو، پیسہ دے کر دو، لیکن اگر یہ خریدنا بیچنا جھگڑے کا سبب بنتا ہو، جھگڑا بالکل پسند نہیں ہے. شانتی سے دنیا میں رہو، امن سے رہو، سکون کے ساتھ رہو، لا ضرر ولا ضرار، نہ خود ٹینشن میں رہو نہ کسی کو ٹینشن دو. جس کو آج کل کے لوگ یوں کہتے ہیں جیو اور جینے دو. اسلام نے بہت پہلے کہا کہ سکون سے خود بھی جیو اور دوسروں کو بھی جینے دو. مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد حکومت آ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فاتح تھے، اقتدار پر تھے، صحابہ آپ کے لیے جان نچھاور کرنے کو تیار تھے، لیکن آپ نے صحابہ کرام کو فارغ البال والحال بنایا تھا. کوئی کسی سے ڈرتا نہیں تھا، کوئی کسی سے ذرہ برابر گھبراتا نہیں تھا. کیوں؟ سب کا مزاج بن گیا، سب نے اپنے آپ کو بنا لیا تھا. عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی تعبیر دین سے کرو، اس لیے کہ وہ انسان کی رہبری ساری چیزوں میں کرتا ہے. اور اسی لیے تو اس نے اعلان کیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. اگر تم دنیا میں کسی کو آئیڈیل بنانا چاہتے ہو، سیمپل بنانا چاہتے ہو، اور اپنا ہیرو پرسن کسی کو بنانا چاہتے ہو، ہیرو بننا جو چاہتا ہے وہ کسی کو ہیرو بناتا بھی ہے، اور جو زیرو ہی زیرو میں رہنا چاہتا ہے اس کو دنیا میں بھی سب لوگ زیرو ہی نظر آتے ہیں. کچھ لینے کا نہیں، کچھ لینے کا نہیں، وہ تو کہا ان میں کچھ لینے کا نہیں، وہ تو کہا ان میں کچھ لینے کا نہیں. یہ کچھ لینے کا نہیں، یہ وہی لوگ بولتے ہیں جن میں خود کچھ لینے کا نہیں ہوتا. ارے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے. دنیا کے اندر کوئی چیز فائدے کے بغیر نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں سانپ بچھو بھی اللہ نے فائدے کے لیے پیدا کیا. وہ کس طور پر؟ میڈیکل سائنس نے تسلیم کیا کہ سانپ دنیا کے لیے نعمت ہے کہ وہ فضا میں پھیلے ہوئے جتنے زہریلے اور سمیات اثرات ہیں ان سب کو سانپ جذب کر لیتا ہے. گھروں کی ترتیب کو دیکھو، بلی جہاں ہوگی وہاں چوہا نہیں ہوگا، چوہا ہوگا تو وہاں چھپکلی نہیں ہوگی، چھپکلی ہوگی تو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے نہیں ہوں گے. ہر چیز دوسرے کے لیے کسی نہ کسی درجہ فائدہ مند ہے. میں عرض یہ کر رہا تھا اگر ہم آئیڈیل کسی کو بنانا چاہتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں. حضور نے زندگی کے تمام شعبہ جات کو اپنے تئیں اپنایا. حضور شوہر بھی بنے، حضور باپ بھی بنے، حضور بیٹے بھی بنے، بیٹے بھی بنے. اب کسی کو سوال ہو کہ حضور کے والد کا تو اس وقت سے انتقال ہو گیا تھا جبکہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے. ارے تو آپ وہ روایت کیوں بھول جاتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ماں کی قبر پر جانے کی اللہ سے اجازت طلب کی کہ اللہ مجھ کو اجازت دے دو میری ماں کی قبر پر میں پہنچوں. تشریف لے گئے اور مسلم شریف کی روایت ہے جب قبر پر پہنچے تو فبکا وابکا من حولہ. حضور خود بھی خوب روئے، اتنے جذباتی بن گئے، خوب روئے اور اپنے آزو بازو کے لوگوں کو بھی آپ نے رلایا. یعنی آپ کے رونے کی کیفیت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ کے صحابہ بھی روئے. یہ عمل کر کے محدثین نے لکھا ہے، یہ عمل کر کے حضور نے بتایا کہ چاہے پرورش کسی نے بھی کی ہو، چاہے پرورش دادا نے کی، چاچا نے کی، خدیجہ کے ذریعے
تو صفات کا مظہر کیسے بنتے؟ اگر ماں نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا تو سارے کمالات کیسے سامنے آتے؟ آج کی اولاد بام عروج پر پہنچ کر، بلندیوں پر پہنچ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ بدزبانی، دشنام ترازی اور بدتمیزی کر بیٹھتی ہے، اور پھر ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں۔ معاف کیجئے، پھر یہ وہاں ہونے لگتا ہے کسی نے کچھ کالا کروا دیا، کسی نے کچھ مٹھ مار دی، کسی نے بندش کروا دی۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ماں باپ کی بد دعائیں ہوتی ہیں جو آدمی کو آگے بڑھنے نہیں دیتی۔ ماں باپ کی بد دعائیں، کبھی بیوی کی بد دعا ہوتی ہے، کبھی بہنوں کی بد دعا ہوتی ہے، اور یاد رکھو عورتوں کی بد دعائیں مخلصانہ بد دعائیں، مردوں کی بد دعاؤں میں تو کبھی کبھی کچھ گڑبڑ بھی ہوتی ہے کہ وہ سیاسی بد دعائیں بھی دیتے ہیں ایموشنل کرنے کے لیے، لیکن عورتوں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے۔ وہ جب دکھ جاتا ہے اور جب اس کو ٹھیس پہنچتی ہے اور وہ دل سے جب کوئی آہ نکالتی ہے تو آدمی کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔ ان بد دعاؤں میں سے ایک بد دعا بیوی کی بھی ہوتی ہے۔ یاد رکھو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کے وقت صرف نماز کی وصیت نہیں فرمائی تھی۔ یہ خیانت کرتے ہیں وہ لوگ جو صرف ایک ہی وصیت پہنچاتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے موقع پر زبان سے نماز، بے شک نماز نکل رہی تھی، لیکن آپ نے بیواؤں، غریبوں، یتیموں اور بے کسوں، بے سہاراؤں اور اپنے ماتحتوں کے باب میں اللہ سے ڈرنے کی تاکید عقید فرمائی، فرمایا تھا اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، کہ تمہارے ہاتھ نیچے جو لوگ ہیں، تم بڑے ہیڈ ہو اور تمہارے ہاتھ نیچے اگر دو چار لوگ کام کرتے ہیں تو ان کے بعد میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ وہ مظلوم بدلہ نہیں لے سکتا۔ آگے کا جملہ سنو، وہ بدلہ نہیں لے سکتا۔ آگے کا جملہ خود سنو، بار بار کہہ رہا ہوں خود سنو۔ جو آدمی کمزور ہوتا ہے اور اس پر جو ظلم کیا جاتا ہے تو چونکہ وہ اپنے آپ پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ از خود تو لے سکتا نہیں ہے، تو وہ اپنا بدلہ خالق کائنات کو سپرد کر دیتا ہے، اس لیے بلیا میٹ ہو جاتا ہے۔ میں ذرا اس کو کھولتا ہوں اس مضمون کو۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میں نے ان پر ظلم کیا، دیکھو یہ مائک کو تھوڑی دیر کے لیے ایک آدمی سمجھو، میں نے اس پر ظلم کیا، یہ طاقتور آدمی ہے، یہ مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے تو یہ مجھ سے بھیڑے گا، یہ مجھ سے بدلہ لے لے گا، ہم دونوں میں آپس میں ٹکر ہوگی، کوئی جیتے گا کوئی ہارے گا، کوئی 2 مارے گا تو کوئی 4 مارے گا۔ لیکن مان لو یہ آدمی نہایت کمزور ہے، وہ کوئی بدلہ نہیں لے سکتا، اس کا دل آپ نے دکھایا، اس کو ستایا، تو وہ آسمان والے کی طرف متوجہ ہو کر کہے گا اے اللہ میرا قصور یہی ہے کہ میں کمزور ہوں، میں نہتا ہوں، میں بے کس ہوں، بے سہارا ہوں، لیکن تیری طاقت تو نہیں مر گئی، تو نمٹ لینا۔ ختم ہو گئی بات، ختم ہو گئی بات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ ان کی چادر چوری ہو گئی، حضرت عائشہ کی چادر چوری ہو گئی، سرقت قطیفۃ لہا، تو حضرت عائشہ نے چور کو غیر معینہ طور پر بددعا دی کہ جو چور ہو اس کا ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبخی عنہ، لا تسبخی عنہ ای لا تخففی عنہ، یعنی تو خود بددعا دے کر اس کے اوپر اترنے والے عذاب میں تخفیف مت کر۔ اور وہاں شورا نے لکھا یعنی یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دے۔ انسان جب بدلہ لیتا ہے تو وہ محدود بدلہ لیتا ہے، ارے انسان کتنا بدلہ لیتا ہے، 2 کے بدلے 5 مارے گا جبکہ اس کی اجازت نہیں ہے، 2 کے بدلے 5 مارے گا 10 مارے گا، لیکن اوپر والا جب بدلہ لیتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں چھوڑتا، کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ وہ ہیرو کو زیرو تو کیا بلکہ زیرو سے بھی اگر نیچے کی کوئی بات ہو تو وہاں تک لے جا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ لہذا بیویوں کے اوپر ظلم مت کیا کرو، اپنی بہنوں پر ظلم مت کرو، اپنی بیٹیوں پر ظلم مت کرو۔
کرو. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ زمانے جاہلیت میں، توجہ سے سنو بات، زمانے جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ قبر میں دفن کر دیتے تھے. ان کے بارے میں اگرچہ آیت اتری کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تیرا گناہ کیا تھا کہ تجھ کو دفن کیا. شاہ عبدالعزیز نے لکھا اس آیت کے دلالت النص میں یہ بات داخل ہے کہ بچی کی صلاحیتوں کو اگر کچل دیا گیا، بچی کو پنپنے نہیں دیا گیا، بچی کا گرومنگ صحیح طریقے سے نہیں ہونے دیا، بچی کی قابلیت کو نکھرنے نہیں دیا گیا، تو بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ اس کی صلاحیتوں کو بچی ہونے کی وجہ سے کچل دیا تھا. لہذا بچیوں کے پیچھے محنت کرو، بچیوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو ڈیولپ کرو، بچیوں کو آگے کرو. اور ہمارے یہاں تو بھارت ملک میں باقاعدہ بچیوں کی تعلیم اور بچیوں کو ڈیولپ کرنے کی باقاعدہ ماشاءاللہ ایک مہم چل رہی ہے، اور اس میں کافی کچھ اسکیمز بھی ہے. یار اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ہمیں اپنی بچیوں کو دینی دنیاوی. اور آج کل کا جو رزلٹ جب آتا ہے اسکولوں کا تو ہم دیکھتے ہیں لڑکیاں بھی ٹاپ ہوتی ہیں، اس لیے کہ لڑکوں کو موبائل سے تیری میری کرنے سے، راتوں کو جاگنے سے فرصت ہی کہاں ہے. قابل رشک ہے وہ ماں باپ جو اپنی بچیوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں. اور علماء نے لکھا ہے کہ مرد پڑھا فرد پڑھا اور عورت پڑھی سماج پڑھا. ایک لڑکی کو اگر آپ نے اخلاق سکھائے، میں آگے آ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے معلوم ہے مجھے کس موضوع پر جا کر اٹکنا ہے. ایک لڑکی کا ذہن اگر آپ نے اللہ سے ڈرنے والا بنایا، ایک لڑکی کو اگر آپ نے اپنے دیش کا وفادار بنایا، ایک لڑکی کو اگر بہترین اولاد پیدا کرنے والا بنایا، ایک لڑکی کو اگر احساس ذمہ داری کے ساتھ بڑھنے اور پنپنے اور پلنے والا بنایا، تو وہ لڑکی صرف ایک کو نہیں اپنے شوہر کو بھی سدھارتی ہے، اپنی سسرال کے گھر کو بھی جنت نشان بناتی ہے، اور اپنی گود میں پلنے والی اولاد کو بھی ماشاءاللہ بہت زبردست نام وران وطن میں داخل کرتی ہے، اس لیے کہ اس کا ذہن بن چکا ہے. اور یہ لڑکی ہی پھر اپنے شوہر کو سکھائے گی کہ تمہاری بہن کا حق ادا کرو، تمہاری ماں کا حق ادا کرو، اس لیے کہ میں بھی تو ماں ہوں، میری اولاد سے جیسے میں چاہتی ہوں ویسے آپ بھی تو کسی کے بیٹے ہو، آپ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو. اللہ رب العزت نے عورت کو ایک میگنیٹیشیم پاور دیا ہے جس کی بنیاد پر وہ پورے خاندان کو سدھار دیں گے. اس زمانے میں بہت شدید ضرورت ہے عورتوں کا ماحول بنانے کی، اور اس ماحول کے لیے کسی اور کو سپرد نہیں کرنا چاہیے. بلکہ بعض علماء نے تو عجیب بات لکھی ہے، شاید حاضرین میں سے اکثر نے کبھی سنی ہو، بعض علماء و فقہاء نے لکھا کہ ہسبینڈ کی ذمہ داری، ہسبینڈ کہتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ شوہر کو. اور انگریزی والوں نے شوہر کا نام عجیب رکھا ہے ہسبینڈ، اور اپنی اردو والوں نے عورت کا نام بیگم رکھ دیا. میں اس کے بارے میں لطیفہ سنایا کرتا ہوں کہ جس دن سے وہ شادی کرتا ہے اس کی ہنسی ہو جاتی ہے بند. ہسبینڈ کل تک بڑا ہنستا تھا، اب ذمہ داریوں کا اتنا پہاڑ آ پڑا کہ اب اس کا ہنسنا بند. اور بیگم کو بیگم اس لیے بولتے ہیں کہ کل تک اس کو فکر تھی میرا رشتہ کہاں ہوگا، کیا ہوگا، میرے ماں باپ میرے بارے میں فکر مند. اب شادی ہو گئی تو وہ ہو گئی بیگم، اس کو اب کوئی غم نہیں. تو فقہاء نے ایک بات لکھی ہے کہ شوہر کی ذمہ داری میں یہ بھی شامل ہے کہ جہاں وہ اپنی بیوی کے نان نفقے، کسوہ اور سکنا یعنی کپڑا لتا اپنی استطاعت کے مطابق، یہ خیر بڑھانا ضروری ہے، ورنہ آج کل کی بہت سی بیگمیں تو مرد کی پگار اور تنخواہ 10,000 روپے اور 5,000 روپے کا تو جوڑا مانگتی. ابھی ایک جناب نے اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے مہم چلائی تو ان کی بیوی ایک جمعرات کو ان کو حیدرآباد لے کر گئی شاپنگ کے لیے.
پھر دوسری جمعرات کو بمبئی لے کر گئی، تیسری جمعرات کو دلی لے کر گئی، چوتھی جمعرات کو کہنے لگی کلکتہ لے جاؤ۔ تو وہ جناب مجھ سے مل گئے صورت میں، مجھ سے کہنے لگے مولانا آج کل وقت ہی نہیں ہے، معاف کرنا آپ کو فون بھی نہیں کر پاتے۔ میں نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہر ہفتے یہ بیوی بچی کی شادی کے نام پر ادھر شاپنگ ادھر شاپنگ ادھر شاپنگ۔ میں نے کہا اتنے پیسے آئے کہاں؟ کہا ابا کی دکانیں بکی تو وراثت میں حصہ مل گیا تو اڑا رہا ہوں۔ میں نے کہا اللہ کے بندو پیسے بچاؤ۔ تو کچھ عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، قرآن کریم نے وہ سسٹم بھی بیان کر دیا۔ ہاں دیکھو میں نے بیان جہاں سے شروع کیا تھا وہ بھولا نہیں ہوں۔ قرآن کریم نے یہ بھی سمجھایا کہ بیوی کو کھانا what kind of food she should be given، کہ کون سی قسم کا کھانا بیوی کو دیا جائے، کتنا مہنگا کپڑا اس کو دیا جائے، کون سے مکان میں اس کو رہنے دیا جائے، اور اس کے لیے کام والی خادمہ کا انتظام کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ سب چیپٹر بھی قرآن میں چھڑا ہے۔ سنو تو صحیح ہے، تو اب اس کو مذہب کیسے کہیں گے، اس کو دین کہا جائے گا۔ کہاں بیان کیا؟ پارہ نمبر 2 میں فرمایا علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ۔ چھوٹا سا جملہ کہ ختم ہو گئی کہ مرد کی صلاحیت کا، مرد کی کیپیبلٹی کا اور مرد کی طاقت کا معیار ہوگا، مرد کے پاس جتنا ہوگا اس کے مطابق اس کے اوپر لاگو کیا جائے گا۔ مرد غریب ہے تو اس کو روزہ میں چکن کھلانے کا مکلف نہ کیا جائے، لیکن اگر کسی کی بیوی غریب گھرانے سے آئی ہے مگر خود برد مالدار ہے تو پھر وہ یہ نہ کہے تیرے باپ کے گھر تو سبزی بھی نہیں ملتی تھی یار، چپ چاپ روٹی کھا لے۔ نہیں 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 نہیں، آپ اگر مالدار ہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہے، اور کیا پتا بیوی کے طفیل نوازا ہو۔ ایک بات اور سناتا ہوں، ایک بات اور سنا، بیویوں کے طفیل بھی اللہ تعالیٰ رزق میں برکت دیتا ہے۔ اب آپ بولو کہ یہ کہاں سے لے آئے؟ قرآن کریم سے لائے۔ نکاح کی تشکیل کرتے ہوئے قرآن کریم کہتا ہے، سورہ نور میں بات واضح کر کے کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اے لوگوں سنو، تم میں جن لوگوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جن مردوں کی، جن عورتوں کی، جن لڑکوں کی، جن لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہوئی، اور ایم کے معنی میں عموم ہے، مفسرین نے لکھا ہو جانے کے بعد ان کی بیوی یا شوہر مر گئے ہوں، یا ہو جانے کے بعد طلاق پڑ گئی ہو، بہرحال جو جوڑا نہ ہو، جو لڑکی اس کا شوہر نہیں، جو لڑکا جس کی بیوی نہیں، سماج کی ذمہ داری ہے کہ ان کا نکاح کرائے۔ اور حدیث شریف میں آیا جو لوگ دوسروں کا نکاح کرانے کا انتظام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن توجہ اللہ تاج الملک، اتنی بڑی بات ہے، اللہ حکومت کا تاج پہنا دے۔ اور ایک روایت میں آیا زوجہ اللہ من الحور العین ما شاء۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کے لڑکے لڑکی کا رشتہ کروا دیا تو حدیث کہتی ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو اختیار دے گا کہ حور عین میں سے جو چاہیے لیں، اعزازاً اور اکراماً۔ میں فجر کے بعد کہہ رہا تھا کہ اسلام ایسا دین نہیں ہے، فجر بعد یا کل مغرب کے بعد، کہ جو صرف اپنے نفع کو سوچتا ہو، دوسروں کے نفع کو بھی سوچو، اپنی اولاد کے ساتھ دوسروں کی اولاد کے رشتوں کی بھی فکر کرو۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ جو بے شادی شدہ ہیں ان کا نکاح کراؤ، اور تم میں سے جو لوگ نیک ہیں ان کا تو خاص طور پر انتظام کرو۔ اور میں نے جس وجہ سے یہ بحث چھیڑی اس میں آگے آیا، اگر انتظام نہیں ہے کسی کے پاس، ان یکونوا فقراء، تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیں گے۔ اس آیت کی روشنی میں لکھا کہ شادی کی برکت سے بھی آدمی غنی اور مالدار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے
کہ 3 اعمال ایسے ہیں جن سے آدمی مالدار بنتا ہے، حج، عمرہ اور نکاح. سن رہے ہو؟ حج کرنے سے آدمی مالدار بنتا ہے، ہاں، اور عمرہ کرنے سے بھی آدمی مالدار بن جاتا ہے، اور نکاح کرنے سے بھی آدمی کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. لہذا یہ نہیں سوچنے کا آگے کیا ہوگا، فی الفور اگر انتظام ہے آدمی نکاح کا معاملہ کر لے. اور بیٹیوں کے نکاح کو آسان بناؤ، اور مردوں کو چاہیے کہ بھکاری نہ بنے. وہ مرد بھکاری ہوتے ہیں جو لڑکی سے سب کچھ لینے کے امیدوار ہوتے ہیں. کیا سسرال کے دم پر پیدا ہوئے ہو اور تمہارے ہاتھ پیر کٹ گئے ہیں کہ لڑکیوں سے پلنگ بھی مانگ رہے ہو اور کباڑ بھی مانگ رہے ہو اور مسیری بھی طلب ہو رہی ہے، اور آج کل تو فریج اور واشنگ مشین بھی. الرجال قوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے مرد کو شان منفردانہ دی ہے، مرد کو اس کی رعایت کرنی چاہیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام نے عورت کے باب میں چوکنا رکھا ہے کہ عورت کی بددعا لینے سے ہمیشہ گریز کیا کرو. اپنی صنف نازک اور کمزور طبقہ جو ہے اس کی کبھی بھی بددعا مت لو. اپنی بیوی پر کبھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اپنی بیٹی پر کبھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اپنی بہن پر بھی. ایک حدیث شریف میں حضور پاک علیہ السلام سے ایک صحابی نے دریافت فرمایا، من ابر، میں سب سے زیادہ فرمانبرداری، نیکی، احسان، حسن سلوک، جو چاہے ترجمہ کرو، میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ کروں؟ حضور نے پہلے نمبر پر فرمایا امک، یعنی تبر امک یا بر امک. سب سے پہلے تیرے حسن سلوک کی حقدار تیری ماں ہے. پھر فرمایا پھر کون کا؟ پھر تیری ماں. پھر کہا کون کا؟ پھر فرمایا تیری ماں. اور اس کے بعد فرمایا تیرا باپ. دیکھو ماں باپ میں بھی ماں کو پہلے رکھا. پھر فرمایا تیری بہن، دیکھیے بھائی سے پہلے بہن کو رکھا، تیری بہن پھر تیرا بھائی. اور اس کے تقاضے کے پیش نظر علماء نے لکھا چچا بعد میں پھوپھی پہلے، ماموں بعد میں خالہ پہلے. اور شرح کرتے کرتے محدثین نے کمال کی بات لکھ دی ہے کہ آدمی مفاد پرست جانور ہے، وہ لالچی ہے. آدمی لالچی ہوتا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے خالہ مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے، پھوپھی کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے، میری بہن مجھے کیا فائدہ پہنچا سکتی ہے. وہ چاچا کی طرف تو برابر مائل ہوتا ہے، وہ ماموں کی طرف برابر کھینچتا پھرتا ہے. لیکن حدیث شریف نے ہر رشتے میں عورت کی ذات کو مقدم رکھا ہے. عورت کو پہلے لاؤ، عورت کو پہلے لاؤ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں عورتوں کو حقوق دیے جانے کے بعد میں اسلام نے بڑا زبردست اہتمام و انتظام فرمایا. عورتوں کے ان حقوق واجبہ میں سے ایک حق عورت کو دیا جانے والا حق میراث بھی ہے. اگر آپ اپنی بہن کی شادی کے موقع پر کوئی ہدیہ نہیں دیں گے، کوئی گفٹ نہیں ہوگی. لیکن وراثت اگر لڑکی کی، عورت کی، بہن کی نہیں دی گئی تو صاف حدیث شریف سن لو. مشکات کی جلد اول کی آخری روایت ہے، من قطع میراث اخیہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ. آپ کے کھاتے میں لاکھ تہجد ہو، لاکھ اعتکاف ہو، آپ کے کھاتے میں ہزاروں چلے ہوں، آپ کے کھاتے میں 1000 مرتبہ بخاری شریف ختم کرنا ہو، لیکن اور پھر کہتے ہیں ہمارے علاقے میں رواج ہی نہیں ہے. ارے یہ رواج نہیں ہے، یہ خدائی قانون ہے. اس کا کہاں رواج تھا؟ ارے اس کا رواج تھا؟ ارے بولو نہیں. لیکن کیسے فٹافٹ جی سر جیسے پہلے رواج تو نہیں تھا نا. گزشتہ سال کس نے پہنا، لیکن اس سال مدنی صاحب نے خود ہی پہن لیا. عادت بھی نہیں ہے، رواج بھی نہیں ہے، لیکن قانون ہے. خدائے پاک نے قانون بنایا. حدیث میں آیا
جو کسی وارثدار کی وراثت ادا نہیں کرتا، کسی وارثدار کی وراثت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ جنت میں سے اس کی وراثت کو قطع کر دے گا۔ ہاں، نماز میں کچھ آگے پیچھے ہو گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، آگے پیچھے کرنے کو کہتا نہیں، میں سمجھا رہا ہوں میرے پاس۔ ایک صاحب نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات لکھی ہے، آپ لوگوں کی برکت سے یاد آ رہی ہے، بہت اچھا لکھا کہ نماز چھوٹ گئی، زکات چھوٹ گئی، روزہ چھوٹ گیا، تو یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن معاف کرنے پر قادر ہے، اور امید بھی ہے کہ وہ معاف کریں گے، اس لیے کہ وہ بات بہت شاندار، میرے دل کو چھو گئی بات۔ انہوں نے لکھا اللہ معاف کرنے پر قادر، وہ سبھی، وہ جود و نوال والا، وہ معاف کر دے گا، اس لیے کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو بندے سے اس کو کچھ ملے گا بھی نہیں، اس کو کس کی ضرورت ہے؟ اللہ الصمد۔ بات پوری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ حضرت کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بات بہت دل کو آگے پوری بات سنو پھر سمجھ میں آئے گی۔ لیکن اگر کسی بندے کا کوئی حق دبا لیا ہے تو کہا وہ چاہے دنیا میں کتنا رحم دل ہو، آخرت میں وہ بالکل معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو اعلان کیا جائے گا کہ یہاں تمہارا حق اگر کسی نے دبا لیا ہے، دنیا میں اگر کسی نے تمہارا حق دبایا تھا تو آج اس کے بدلے میں تم کو ثواب ملے گا، تم کو نیکیاں ملیں گی، اور اگر سامنے والے کے کھاتے میں نیکیاں ہی نہیں ہیں تو تمہارے گناہ اس پر تھوپ دیے جائیں گے۔ تو کون ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ میں نے معاف کر دیا؟ شاید بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں نے اگر ان پر ظلم کیا ہے، ان کا حق دبا لیا ہے، تو قیامت کے دن معاف کرنے کا مسئلہ ہی نہیں آتا، اس لیے کہ جب میں یہ دیکھوں گا کہ مجھ پر انہوں نے جتنے ظلم کیے، مجھ کو ان کی اتنی ساری نیکیاں مل رہی ہیں، اور وہاں کرنسی کیا ہوگی؟ نیکی۔ وہاں روپیہ ڈالر پاؤنڈ تو ہوگا نہیں، وہاں نیکی نیکی ہوگی، اور ان کے کھاتے میں کوئی نیکی ہی نہیں ہے تو کتنا بڑا معاملہ ہوگا کہ میرے گناہ ان کے اوپر تھوپ دیے جائیں گے، تو پھر میں کون ہوں گا جو معاف کروں گا؟ تو یہی چاہوں گا چاہے وہ جو 5-25 گناہ ہے وہ بھی ان کے سر پر چلے جائیں، تاکہ میں 1 سال کے لیے بھی جہنم میں جانے سے بچ جاؤں۔ پتہ چلا آخرت میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرے گا۔ بھول جاؤ یہ بات، یہ تو دنیا میں لوگ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا، اور فقہاء نے صاف لکھا، امانتاً یہ بات پورے مجمع کو بشمول علماء اور عوام سب کو سناتا ہوں، اگر آپ کی بہن نے لکھ کر بھی دے دیا ہو، لکھ کر 100 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر، اور اس نے پورے دستخط و مہر کے ساتھ کہ میں نے ایک بھائی ابا کے حق میں سے مجھ کو جو حصہ ملتا تھا معاف کر دیا، مفتیوں نے لکھا پھر بھی معاف نہیں ہوگا، عرف کو دیکھتے ہوئے، اس لیے کہ اس زمانے میں وراثت کی معافی یا تو دباؤ میں ہوتی ہے یا شرما شرمی میں ہوتی ہے۔ میرے پڑھنے کے زمانے میں فلاح دارین کے دارالفتہ سے یہ فتویٰ نکلا تھا، اور میں نے اس کی اپنے حروف سے صفائی کی تھی۔ حضرت مفتی بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں ہوا کرتے تھے، ان کی تحریر ذرا شکستہ ہوتی تھی، وہ فتویٰ لکھتے تھے تو وہ صفائی کرنے کے لیے دیتے تھے، رجسٹر میں اتارنے کے لیے، تو اس میں ہمارے قریبی لوگوں میں سے کسی نے فتویٰ پوچھا تھا کہ اگر بہنوں نے یہ کہہ دیا ہو کہ جاؤ بھائی ابا کی وراثت میں سے میں نے حق تمہیں معاف کر دیا، مفتی صاحب نے لکھا اس زمانے میں کہہ دینے لکھ دینے سے معاف نہیں ہوتا۔ آگے کیا لکھا؟ معافی کا اعتبار تو تب ہوتا ہے جب آپ اس کے ہاتھ میں پیسہ دے دو، پھر دیکھتے ہیں وہ واپس کیسے دیکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بہن بیچاری شرما شرمی میں کیوں معاف کرتی ہے؟ میں نے کہا دباؤ میں یا شرما شرمی؟ دباؤ میں کس طور پر؟ تو اس کو ڈر لگتا ہے کل اٹھ کر شوہر نے نکال دیا کہ جانا تو کہاں ہے؟ بھائی کے یہاں۔ کل اٹھ کر سسرال میں کچھ ہو گیا تو کہاں جانا ہے؟ بھائی کے یہاں۔ اب اگر بھائی سے میں حق لوں گی تو بھائی بولے گا تیرے حصے کا تو لے گئی، اب کس منہ سے یہاں ہے؟ جب بھائی نہیں بولے گا تو بھاوج تو تیار ہے۔ یا پھر بیچاری بہن شرما شرمی میں لوگ کیا کہیں گے تو نے تیرے بھائی سے حق لیا،
ارے تو بھائی کا پیسہ تھوڑا لیا ہے، باپ جتنا تیرے بھائی کا تھا اتنا ہی تیرا بھی تو ہے جتنا، اور بھائی کے اوپر اسلام نے احسان کیا ہے کہ بھائی کو ڈبل دیا ہے اور بہن کو سنگل دیا، لہذا بہنوں کا حق ادا کرو اور اس کی طرف توجہ دو، ورنہ وہ آیت سننے کے لیے تیار رہو سورہ نساء کی، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ، میں ترجمہ نہیں کروں گا، آیت کی مراد سمجھانے والا ترجمہ کروں گا، وہ لوگ جو اپنے ساتھ کے ورثہ کے مال کو ہضم کر جاتے ہیں، جو بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں، جو چھوٹے بھائیوں کا حق کھا جاتے ہیں، جو چاچا کا پھوپھی کا حق کھا جاتے ہیں، انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور مفسرین نے لکھا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، سعیر بھڑکنے والی آگ کو کہا جاتا ہے، بھڑکنے والی ہمیشہ دہکتی رہے گی، اس میں وہ داخل ہوں گے۔ جیسے جو چیزیں گرم تاثیر کی ہوتی ہیں، اگر اس کو پیٹ میں ڈالو تو کبھی ایسیڈیٹی نہیں ہوتی، پھر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی سب دوائیں پینا پڑتی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کا مال اس طرح کھا جاتے ہیں، میرے بھائیوں، جیسے میرے لیے آپ کا مال کھانا حرام، ویسے میرے لیے میری بہن کا حق کھا جانا بھی حرام۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا اگر اپنے مال میں برکت چاہتے ہو تو وراثت کے نظام کو مضبوط بناؤ۔ بہت اچھی بات ہے، وراثت کا نظام مضبوط بناؤ۔ ارے بھائی آپ کو دیکھنے میں حرج کیا ہے؟ میرے ابا کا انتقال ہو گیا ہے اور واقعہ ہو گیا، آپ لوگ دعا کیجیے ان کے لیے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، اور یہ جو کچھ باتیں ہم کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو ابا کا انتقال ہو گیا تو جو دکان، جو کھیت، جو مکان، جو کیش، جو پیسہ ابا چھوڑ کر گئے ہیں وہ میرا تو نہیں ہے نا، تو مجھے میری بہن کو دینے میں کیوں جان پہ آ رہی ہے؟ میں نے تو بڑا کمایا ہے، وہ تو میرا ابا کا ہے، تو پھر میں میری بہن کو کیوں نہ دوں؟ یہ تو ظلم ہے، اور اس ظلم کو کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ بہن دباؤ میں آ کر شرما شرمی میں یہاں بولی، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ برسوں سے نہیں دیا ہے، اب آج کا بیان سن کر دینا بھی تو کیسے، وہ تو کافی کچھ۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآنی نظام کو سن کر اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر اپنی بہن، بیٹی، بیوی اور اپنے ماتحتوں کا حق ادا کرتا ہے، خدا پاک کی قسم اللہ اس کو ڈبل ٹریپل 4 ٹائمز دے گا۔ کیوں؟ اس کے لیے بھی دلیل سناتا ہوں۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ اے نبی، یہ میسیج گروپ پر چلاؤ۔ میں ترجمہ نہیں کرتا ہوں، لہذا کوئی صاحب یہ نہ کہے کہ یہ کیسے ترجمے کر رہے ہیں، میں ترجمہ کر ہی نہیں رہا ہوں، میرا کام دعویٰ ہے کہ میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ یہ میسیج گروپ پر چلاؤ، لا يستوی الخبیث والطیب، حلال اور حرام دونوں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ بہن کا حق دبا لیا یہ حرام اور دے دیا یہ حلال، اب دیا نا تو کچھ جاتا ہوا تو دکھے گا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ حرام مال کثرت تو لائے گا لیکن برکت نہیں لائے گا۔ کثرت اور برکت دونوں میں فرق ہے۔ حرام طریقے سے مال کماؤ گے، کثرت تو ہوگی، اسی لیے کیا قرآن کا انداز ہے، کثرت الخبیث اور برکت الطیب۔ حرام مال کثرت تو لے کر آتا ہے لیکن ٹکنے نہیں دیتا۔ برکت کہتے ہیں، یہ برکت کا لفظ عربی زبان میں بروق الجمل سے نکلا ہے، اونٹ کے بیٹھنے سے۔
حدیث شریف میں آتا ہے اللہ پاک نماز میں 3 چیزوں کو پسند نہیں کرتے. یہ بروق الجبل سے آتا ہے. نماز میں 3 چیزوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. نمبر 1 پر فرمایا تو جا میں آیا والی نماز، نقرۃ الغراب. کیا مطلب نقرۃ الغراب؟ اور عجیب بلاغت نبویہ ہے. فرمایا کہ قام فنقر 4 لا يذكر الله عز وجل الا قليلا. عصر کی نماز میں سجدے کتنے ہیں بولو بھائی ذرا؟ عصر کی نماز میں سجدے کتنے ہیں؟ 8 نا. برابر جواب دیا. گھبراتے کیوں ہو؟ ارے 4 رکعت، 1 رکعت میں 2 سجدے تو 4 میں 8 سجدے. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ وہ 4 سجدے کرتا ہے، 4 چونچ لگاتا ہے. ارے 8 سجدوں کو 4 سے کیسے تعبیر کر دیا؟ وہاں محدثین نے لکھا وہ 2 سجدے 2 کرتا ہی نہیں. دیکھو ایسا کرتا ہے اللہ، ایسا پورا اٹھنا چاہیے تھا اللہ 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 جلدی. اس لیے اس کو دے. کمال ہے بلاغت نبویہ کا کہ مضمون بھی وہی سمجھانا ہے. اس لیے فرمایا نماز جلدی مت پڑھو. میرے بھائیو تم میرے سامنے کھڑے ہو، میں بولوں گا میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو کیا؟ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ کوئی بات تو ایسی کرو کہ جو میری سمجھ میں آئے. میں آپ سے کیا کر رہے ہیں ہمارے. ابھی رمضان شریف آ رہے ہیں اس لیے یہ مثال دی کہ لوگ یہ تلاش کرتے ہیں کہ کہاں تو جا میں آنے والی تراویح ہوتی ہے. ذرا بیچارے امام صاحب نے آہستہ آہستہ پڑھا تو کیا ہے امام یہ باتیں کرنے میں 10 منٹ لگ جائیں گے وہ کوئی حرج نہیں. اور امام کے پیچھے 5 منٹ لگے تو 5 منٹ دیر ہو گئی یار. یہ 5 منٹ دیر ہو گئی والی بحث کرنے میں آدھا گھنٹہ کھڑا رہے گا. جب اس کے پیر نہیں دکھتے تو ایک تو نماز میں یہ بات پسند نہیں آئی. بڑی پیاری بات آگے سنا. دوسرا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ نماز میں مسجد میں کوئی ایک خاص جگہ کو وطن بنانے کو پسند نہیں کرتے. ایک جگہ کو وطن بنانے کا مطلب یعنی مثال کے طور پر میں نے جگہ طے کری، میں نماز یہی پڑھتا ہوں بس. یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط ہے. وجہ کیا ہے؟ بعض محدثین نے لکھا اس میں ریاکاری، اس لیے کہ لوگوں میں چرچا ہو جاتا ہے. بھائی مولانا فتح محمد صاحب کو مسجد میں تلاش کرنا ہو تو امام صاحب کے پیچھے نہیں ملتے تو نفس میں بوجھ کو پیدا ہوتا ہے. دوسری وجہ امام غزالی نے لکھی کہ پھر وہ نماز عبادت نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے. کیا بہترین بات ہے، عبادت نہیں رہتی، عادت بن جاتی ہے. کس طور پر عادت بن جاتی ہے؟ عادت پڑ گئی ہے کہ یہاں نماز پڑھوں گا پر یہاں تو جیسے سونے میں اپنے کو عادت نہیں ہوتی، میری چارپائی سے ہٹ کر کوئی دوسرے کمرے میں مجھ کو بھیجا تو نیند نہیں آتی. اور کہتے بھی جگہ بدل گئی تھی نا ہمارے جیسے معاملہ ہے کہ روزی جگہ بدلتی رہتی ہے، ورنہ جن لوگوں کی جگہ بدلتی ہے انہیں نیند نہیں آتی. تو جن لوگوں نے ایک ہی جگہ نماز پڑھنے کی عادت ڈال دی وہ اگر کوئی دوسری جگہ نماز پڑھیں گے تو ان کا دل نہیں لگے گا. اس سے بہتر ہے آج یہاں پڑھو کل یہاں پڑھو، پہلی سب میں پڑھو لیکن جگہ بدلتے رہو. اور تیسری وجہ جو شاہ ولی اللہ نے کمال کی لکھی کہ الگ الگ جگہوں پر نماز پڑھتے رہو گے تو تمہارے شہود اور گواہ بھی بڑھ جائیں. یہ زمین پر نماز پڑھی یہ گواہی دے گی، وہاں پڑھی وہ گواہی دے گی، وہاں پڑھی وہ گواہی دے گی. اور گواہوں کے زیادہ ہونے سے کیس مضبوط ہو جاتا ہے. وٹنس زیادہ ہو تو مقدمہ مضبوط ہو جاتا ہے. قیامت کے دن یہ زمین بھی گواہی دے گی، ہاں زمین گواہی دے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. زمین میں زلزلہ آئے گا اور زمین اپنے اندر کا سارا بوجھ باہر نکالے گی اور زمین کے جس خطے پر کھڑے ہو کر جو کام کیا ہوگا وہ خطہ گواہی دے گا. حضرت عائشہ کی روایت کے الفاظ ہیں ان تشهد الارض على كل عبد او امة بما عمل على ظهرها. اس لیے
تو اس روایت میں ایک لفظ یہ بھی آیا ہے لا یبرکن احدکم فی الصلاۃ بروک البعیر. برکت سمجھا رہا تھا میں، اونٹ جب بیٹھ جاتا ہے نا تو جلدی اٹھتا نہیں، اسی لیے اردو میں محاورہ ہے نہ جانے اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. ابھی تو جناب بیٹھ گئے ہیں، اب بیٹھ جانے کے بعد اٹھتے ہی نہیں. چلتے بھی خوب ہے، اونٹ چلتا بھی. اب آپ کے علاقے میں جو اونٹ زیادہ ہوتے نہیں، ریگستان میں راجستھان وغیرہ میں اونٹ ہوتے ہیں اور سعودی عرب میں بھی خوب چلتا ہے، لیکن بیٹھنے کے بعد جلدی اٹھتا ہی. برکت اس کو کہتے ہیں کہ نعمت آنے کے بعد جلدی ختم ہی نہ ہو، اس کو برکت کہتے ہیں. نعمت آنے کے بعد جلدی ختم نہ ہو. اور دوسرا کم پیسوں میں زیادہ کام بن جائے، اس کو برکت کہتے ہیں. 50 روپے میں 500 روپے کا کام ہو جائے. تو اگر ہم نے اپنی بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کی وراثتیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ مال میں برکت نصیب فرماتا ہے. میرے بھائیو یہ ہیں وہ کام جو کرنے کے ہیں. 1:05 ہو گئے، مزید 5-10 منٹ لے لیتا ہوں آپ کی، اس لیے کہ میں نے آیت عجیب پڑھی تھی، اس پر تو کوئی زیادہ گفتگو نہیں ہو سکی. اصل میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب مدینہ منورہ آنے کے بعد قبلے کا نظام بدلتا رہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ کعبہ کی اس سمت میں نماز پڑھتے تھے جس سمت میں بیت المقدس بھی آتا. دونوں کی رعایت ہو جاتی. جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو اہل کتاب کے تألف کے لیے بامر و باذن خداوندی حضور نے بیت المقدس کا رخ کر لیا اور ادھر نماز پڑھنے لگے. لیکن جب یہ نافع اور سود مند نہیں بنا تو پھر حضور کو حکم دیا گیا کہ کعبہ کی طرف پھر جاؤ. آپ کی تمنا بھی یہ تھی، میں اس تاریخ میں ابھی جانا نہیں چاہتا. جب یہ اللہ کے حکم سے تبلیغ ہوتی رہتی تھی تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہر آدمی اسی پر گفتگو کرنا تھا. کوئی بات ہے یار اتنے مہینے تک ادھر کی نماز پڑھتے تھے، اب ادھر کی ہو گئے، پھر ادھر کی ہو گئے، پھر ادھر کی ہو گئے. وہ تحویلات ثلاثہ نماز میں ہوئی تھی، لوگوں نے اسی کو ایشو بنا دیا اور باقی اسی پر کرتے رہے. تو اس پر آیت اتری کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. میں اس پر سے سبق دینا چاہتا ہوں. جو چیزیں ہمارے کام کی نہیں ہے اس پہ بحث کرنا، جو بڑے بڑوں کی گورنمنٹ لیول کی اور اوپر کی باتیں ہیں ہمیں اس پہ ڈسکشن کرنا، پورا دن بیٹھے بیٹھے چائے پیتے پیتے اسی پر گفتگو کرتے رہنا، ہمارا کیا ہے؟ ہمارے پاس کرنے کے کام اور بھی تو بہت سے ہیں. ہمیں بہت سے کام کرنے کے ہیں. کیا بتلائے کام؟ نماز پڑھو، اللہ پر، رسول پر، ملائکہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لاؤ، جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرو، صبر پر جمے رہو، اور آخری پیغام دوں گا استقامت کے ساتھ رہو. ابھی ہمارے مولانا الطاف صاحب زیدت معالم جو کہہ رہے تھے کہ ایسے ماحول میں اسلام پر جمے رہنا یہ بہت مشکل کام ہے، اور کام جتنا مشکل ہوتا ہے اجر و ثواب بھی اتنا ملتا ہے. بشارتیں بھی کتنی بشارتیں ہوں، میں ایک آیت سنا دوں گا طبیعت خوش خوش ہو جائے گی کہ ایسے ماحول میں جب آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کے لیے بھی ڈرتا ہے. آج صبح ایک مولانا صاحب تشریف لائے میرے کمرے پہ، کہہ رہے مولانا ملاقات کر سکتا ہوں؟ وہ بیچارے سوچ رہے تھے، احتیاط کر رہے تھے کہ کورونا کے زمانے میں پتہ نہیں حضرت ملاقات کو بھی پسند کرتے ہوں گے یا نہیں. کیسا دور آ گیا ہے، دیکھو تو صحیح ہے کہ ایک آدمی دوسرے سے ہاتھ ملانے کو بھی ڈرتا ہے. ایک دوسرے کے سامنے کھانسی آئی ہے، اس کو نارملی کھانسی تو اس کو ڈر گھروں کا پکڑ لیں گے اور اس کو پکڑ کر نہ جانے کہاں ڈال دیں گے. ذرا کو ناک صاف کرنے میں بھی ڈرتا ہے، اتنا خطر. اور دوسری طرف فکری جنگیں تو الگ ہیں کہ ہمارے دماغ کو، تھنکنگ ٹینک کو پورا بدلنے کی یورپ کوشش کر رہا ہے اپنی پروڈکشن اور نہ جانے کس کے ذریعے. ایسے ماحول میں سچا پکا آسمانی حکومت کا وفادار بن کر رہنا، اس پر بشارت کتنی بڑی ہے وہ تو سنو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، اور وہاں ارباب بلاغت نے لکھا ربنا اللہ کہہ کر استقامت پر آنے میں دیر لگتی ہے، اس لیے ثم استقاموا ہے، فاستقاموا نہیں.
استقامت پر آنے میں کافی دیر لگ جاتی ہے، اتنی دیر لگ جاتی ہے، اتنی دیر کہ نبی خاتم النبیین نے فرمایا کہ شیبتنی حزن و اخواتها، کہ استقامت کے حکم نے تو میرے بھی بال سفید کر دیے۔ یہ ہے قرآن کہ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا کرتا دھرتا اللہ ہے، اور پھر کرتا دھرتا اور لفظ رب کے انتخاب پر بھی ارباب بلاغت نے لکھا ہے کہ معبودنا الہنا وغیرہ نہیں، وہ وقت نہیں، ورنہ کھولتا عجیب عجیب باتیں۔ ہمارا کرتا دھرتا، ہمارا پالنہار، ہمارا پیدا کرنے والا، ہماری بنی کو بگاڑنے والا اور بگڑی کو بنانے والا، ہمارا سب کچھ چلانے والا اللہ۔ اور یہ کہہ کر پھر حالات بھی آتے رہیں گے، کبھی غریبی، کبھی فقیری، کبھی امیری، تو کبھی یہ تو کبھی وہ۔ استقاموا تو کیا انعام ملے گا؟ ارے جو لوگ استقام ہوتے ہیں ان پر کیا انعام ہے؟ تتنزل علیہم الملائکۃ، فرشتے اترتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، کیا خوشخبری لے کر؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آئندہ کے لیے ڈرنا مت اور گزرے ہوئے زمانے کے بارے میں غم مت کرنا، اور آخرت کی جنت کا تو وعدہ ہے ہی ہے۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم، گورنمنٹ آف اسکائی کی مخصوص ویجیلنس اور مخصوص اسٹاف یہ ایسے بندوں کا کام بناتی ہے فرشتے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ لہذا میرے بھائیوں ان باتوں پر چلو۔ آنے والا مہینہ یہ ہمارے باطن کو بنانے کے لیے ہے، آنے والا مہینہ ہمیں درس اور عبرت دینے کے لیے ہے، آنے والا مہینہ یہ ہمارے لیے معافی کا پروانہ دے دیا۔ بہت گزری ہماری، بہت گزر گئی، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ کورونا کے ذریعے بڑے بڑے طاقتوروں کے دماغ کو بھی درست کر دیا، بڑے بڑے طاقتوروں کے دماغ کو درست کر دیا۔ اللہ نے وہ اعلان کا چھوٹا سا مظہر یہاں بتایا، لمن الملک اليوم، آج اس کی قدرت و طاقت کام کرے گی، جواب اس کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس نے جواب دیا للہ واحد القہار۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے اطباء، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے ریسرچ کرنے والے، بلکہ یہ جو انجیکشن لگانے والے ہیں وہ بھی گارنٹی تو نہیں دے رہے ہیں، ان کو بھی یقین نہیں ہے کہ یہ انجیکشن کے ذریعے، ویکسین کے ذریعے کیا ایکشن یا کیا ریئیکشن آئے گا، کسی کو کوئی یقین نہیں۔ یہ خدا کی طاقت ہے، اگر ماننے والا عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو وہ خدا کو ضرور مان لینے کے لیے اپنے صدائے دل سے مجبور ہو جائے، یہ طاقت سے نہیں، صدائے دل سے اس پر مجبور ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے ایام آ رہے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے ہم یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا کہ کورونا کے پینڈیمک میں ہم میں سے کوئی چل نہیں بسا، ہم ابھی بھی زندہ ہیں، ہم صحت مند ہیں۔ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے۔ اس فضل کا شکریہ ادا کرنا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، تو اللہ آگے عمر میں برکت نصیب فرمائیں گے۔ اور آج اس ادارے کے لیے، اس علاقے کے لیے بہت بڑی خوش قسمتی اور مسرت و شادمانی یہ بھی ہے کہ 8 طلبہ عزیز کو آج یہ ادارہ حفاظ قرآن کی شکل میں امت کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، جبکہ لوگ قرآن کریم کے باب میں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، قرآن کریم کے باب میں افواہات اور ہذیانات اور بکواس کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ایسے زمانے میں 8 طلبہ عزیز کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ تم کتنا بھی کرو لیکن قرآن کو تم سینوں میں سے تو نہیں مٹا سکتے، کتنا بھی کر جاؤ لیکن کتنی کھیت کی کھیت۔ لاک ڈاؤن میں 8 حفاظ کو تیار کر کے دینا یہ واقعی اگر ادارے کا بہت بڑا احسان ہے، ادارے نے کام کیا، ورنہ تو ادارہ یہ کہہ دیتا، یہ مدرسہ کہہ دیتا کہ بھئی اس سال تعلیم نہیں چلی ہے جیسے چلنی چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام اسٹاپ ہو گیا، لیکن پھر بھی 8 طلبہ عزیز امت کے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو علماء بناؤ،
اپنے بچوں کو ایجوکیشن دو، اپنے بچوں کو کام کو بناؤ۔ مجھے شکایت ہے ان لوگوں سے جو اپنے بچوں کے پیچھے محنت نہیں کرتے، ان کو اوباش قسم کے بنا کر چھوڑ دیتے ہیں اور ادھر ادھر کے برباد کرنے والے ہاتھوں میں وہ چلے جاتے ہیں۔ جتنا بچہ مصروف ہوگا بربادی سے اتنا بچ جائے گا، اور 50 سال کی عمر تک تو بچے کے پاس خوب محنت ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال دو، اس کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرو اور پھر اس کو ملک و ملت کی خدمت کے لیے تیار کر دو۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اسباب دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، اس کی قدر کرو اور رمضان سے پہلے خوب دعائیں اس کی کرو کہ اللہ آنے والے رمضان کو میرے باطن کے تزکیے کا ذریعہ بنا، اور یہ جو فضول چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائیوں، فضول چیزوں سے بچاؤ۔ تھوڑی تھوڑی 2 منٹ میں موبائل نکالنا، 1 منٹ میں موبائل نکالنا، یہ غلط طریقہ ہے۔ یہ ہم دینداروں میں بھی یہ باتیں آتی جا رہی ہیں، عوام میں تو ٹھیک ہے، خواص میں بھی، بلکہ تعجب ہوتا ہے عوام اتنا استعمال نہیں کرتی جتنے خواص استعمال کرتے ہیں۔ 1 منٹ پر 2 منٹ پر وہ موبائل کے ساتھ کھیلتے ہوئے چیک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ارے بھائی اپنی تو کوئی اتنی لمبی چوڑی تجارت چلتی نہیں۔ میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں ہمارے محترم یہاں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشگوار بنائے، یہ اتنے بڑے اعلیٰ عہدیدار ضرور ہوں گے، لیکن میں نے بھی دیکھا کہ اس پورے پروگرام میں میری برآمد نظر ہے کہ انہوں نے 1 سے زائد مرتبہ بھی موبائل نکال کر چیک کیا ہو۔ اس کا مطلب انہیں دین کی قدر ہے اور یہ اپنی زندگی کے لمحات کی قدر کر رہے ہیں، اور ہم لوگ کتنے بڑے اہم پروگرام میں کیا ہے، جبکہ یہ لوگ تو ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں۔ میں نے خود ان سے سیکھا کہ یہاں بیان کرتے کرتے میری عادت ہے میں چلتے چلتے بھی کچھ لوگوں سے سیکھ لیتا ہوں، پھرتے پھرتے بھی کچھ لوگوں سے سیکھ لیتا ہوں، اور یہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا الحکمت ضالۃ المؤمن، کہ عقل مندی کی چیز جہاں سے بھی مل جائے، اگر ٹوائلٹ کی دیوار پر بھی لکھی ہوئی ہو تو وہ بھی ہمارے لیے ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اپنی زندگی کی قدر کرو۔ مومنوں کی کامیابی صرف چیخنے چلانے سبحان اللہ اللہ اکبر نعرہ تکبیر اس میں نہیں رکھی، مومنوں کی کامیابی تو اس میں بھی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، جو بیکار کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ آدمی اگر اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے، ہم تو کیا سمجھتے ہیں جتنا چلائے گا اتنا اچھا مسلمان، جتنا نہیں، فرمایا سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو غیر ضروری چیزوں کو چھوڑ دے، ضروری چیزوں پر آئیے، اپنے وقت کی قدر کرو۔ ماہ رمضان میں بھی ادھر ادھر بیٹھنے، ادھر ادھر بھٹکنے اور راتوں میں زیادہ جاگنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان بچوں کو، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، ان کی انتظامیہ اور اس مدرسے میں ان بچوں کے حافظ بننے کے لیے جو بھی ارباب ایمان صاحب بنے ہو، میں ان سب کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں ان کو ہمارے یہاں کی بھاشا میں آشیرواد پاٹھوتا ہوں اور میں ان کو تہہ دل سے کلمات تہنیت پیش کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے ان 8 بچوں کو قیامت کے تاج سے ان کے والدین کو نوازے، ان کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے، ہندوستان کی نام بلند کرنے کا ذریعہ بنائے۔ ہمارا ملک ماشاءاللہ دیکھیے تو صحیح، یہاں کتنے کروڑوں حفاظ اور علماء نکلتے ہیں اور عزت کے ساتھ سب لوگ زندگی بسر کرتے ہیں۔ قرآنی نظام پر رہو گے تو عزت پاؤ گے، یہ بات یقینی ہے۔ اور قرآن امن سکھانے آیا ہے، قرآن شانتی سکھانے آیا ہے، قرآن ہوش بندی کے ناخن دینے آیا، جوش دینے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن عقل مندی استعمال کرنے کو سکھاتا ہے۔ قرآن کے نظام پر رہو گے تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی سرخر ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ انہی چند کلمات پر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اب تعالی شانہ آج کے اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرمائے، مقاصد احسنہ میں کامیابی نصیب فرمائے، علماء کرام اور مہمانان نظام کی آمد کو ہم سب کے لیے سعادت کا اور آخرت میں نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔